انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی آزاد اور لا تعلق ہو، پابند اور متعلق رہتی ہے۔ انسان دوڑتا ہے لیکن فاصلوں کی حدود میں، انسان اڑتا ہے اور خلا کی پہنائیوں کے اندر، وہ ارض و سماوات کے اندر ہی رہتا ہے۔ انسان جب کسی طاقت کو نہیں مانتا، وہ اس وقت بھی اپنے انکار کی طاقت کے متحد ہوتا ہے۔ انسان کی خوشیاں، تمام تر مسرتیں کسی نہ کسی غم کی زد میں ہوتی ہیں۔ ہر غم خوشی بن کر آتا ہے اور ہر خوشی غم بن کر رخصت ہو جاتی ہے۔ بس خوشیوں نے رخصت ضرور ہونا ہے، پیاری پیاری اپنی بیٹیوں کی طرح۔ کیا کیا جائے؟ انسان شب و روز کے اثار ہی میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ صدیوں سے اس جال کو توڑنا چاہتا ہے، زمان اور مکان توڑ کر نکل جانا چاہتا ہے۔ نکل کر کہاں جائے گا؟ ہم دنیا سے بھاگ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ انسان اپنے پنجے میں ہے، وہ خود گریز بھی ہے، خود پرست اور خود مست بھی ہے، خود گرد بھی اور خود سر بھی ہے، خود بین اور خود کلام ہے، خود نگر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود شکن بھی ہے۔ اس کے اپنے وجود میں اس کے لیے کچھ بھی تو موجود نہیں۔ سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی نہیں۔ انسان شاید سمجھتا نہیں کہ وہ اپنے صفات، حیات، اپنی عادات، لذات، شہوات، فوانیات، عبادات اور اعتقادات کا مرکہ ہے۔ اس پر گردش زمان و مکان کے علاوہ بھی کئی گردشیں گزر جاتی ہیں۔ اس پر روزگار زمانہ کے علاوہ بھی کئی زمانے آتے ہیں۔ موسم بہار کے علاوہ بھی کئی بہاریں آتی ہیں۔ اس کے اپنے اندر کبھی پھول کھلتے ہیں، کبھی ببول مسکراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روشنی اور تیرگی کے دوار سفر کرتے ہیں۔ اس کا شعور، آزادی کا شعور اس کا اپنا نہیں۔ وہ اپنے ماضی سے کٹ نہیں سکتا، اپنے مستقبل سے ہٹ نہیں سکتا۔ اس کا حافظہ، اس کا تخیل اسے آزادی کا شعور عطا کر کے اسے پابند کر دیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے، اسے اپنے اندر ایک جہاں نظر آتا ہے۔ وہ اپنی بنائی کو دیکھتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے نظاروں سے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بنائی دینے والی طاقت نے نظارے پیدا کیے ہیں۔ اب یہی آزاد نگاہ انہی نظاروں کے پابند ہو کر رہ جاتی ہے۔ انسان وہ چیز نہیں دیکھ سکتا جو نہیں ہے، وہی مناظر جو صدیوں سے دیکھے جاتے رہے، وہی سیارے، وہی ستارے، وہی شمس و قمر، وہی مشرق و مغرب، وہی کو صحرا، الزم دریا، وہی باطل، وہی فضائیں، وہی ہوائیں، وہی موسم، وہی پرانے غم اور پرانی خوشی۔ نیا انسان نئی بینائی اور نئی عزام کے ساتھ پرانے مناظر دیکھتا ہے۔ اس کے سامنے جو جلوہ موجود ہے وہ اس سے پہلے بھی موجود ہے اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا۔ آزاد اور جدید انسان نے بڑی پابندی سے پرانے نظارے دیکھ لیے۔ نگاہ کی آزادی اپنے اندر ایک حد تک آزاد ہے، دیکھنے والا ایک حد کے بعد نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حد کبھی فاصلوں کی شکل میں ہے، کبھی عمر کے حساب سے ہے۔ آج کی بنائی شاید کل آج ہی کی طرح نہ آ سکے۔ جہاں گلاب کھلتے ہیں وہاں ان آنکھوں میں موتیا کھلے گا۔ آج کا لطف شاید آئندہ نہ مل سکے، آج کا احساس شاید آج تک ہی ہو۔ محفل کی گرمیاں تنہائیوں میں یک ہو جاتی ہیں، آج کی حقیقت کل کا افسانہ ہوگی۔ انسان آزاد ہے، جو چہرہ چاہے پسند کر لے، لیکن اس نے صرف ایک ہی چہرے سے محبت کرنا ہے۔ یہاں آزادی آزاد نہیں رہتی۔ انسان کے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اس کو بہت ہی وسیع نظر آتی ہے، اور اس کائنات کے اندر اسے اپنے لیے امکانات لامحدود نظر آتے ہیں۔ امکانات لامحدود ہی رہتے ہیں اور فاصلے بڑے مختصر اور محدود۔ شادی سے پہلے شادی کے امکانات لامحدود، لیکن فیصلے کے لمحے میں یہ سارے لامحدود امکانات ایک مختصر اور محدود فیصلے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہی نہیں۔ زندگی کے وسیع صحرائیں آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی سڑکوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہ سڑکیں نہ جانے کیسے بند گلیوں میں بدل جاتی ہیں، اور امکانات کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر وہی انسان سمندر طاغوت سے گرتا ہوا زمین پر آ رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ سب کیا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بس یہی کچھ ہوا۔ اگر یہی کچھ تھا تو یہی کچھ ہی کیوں نہ تھا؟ وہ سب کچھ کیا تھا جو اب نہیں ہے؟ اپنی قوت پر گھمنڈ کرنے والا اپنے عجز پر شرمندہ تو ہوتا ہے، لیکن اپنے شرمندگی پر مزید عاجز ہوتا ہے۔ اس کی قوت
اپنے اندر ہی دم توڑ جاتی ہے۔ گواہ تو مزمل ہو ہی جاتے ہیں، عناصر میں اعتدال تو غالب کو بھی نہ ملا، کسی کو نہیں۔ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اپنے آپ میں مگن رہنے والا خوش باش بے فکر نوجوان ایک دن اداس ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، صرف اس کو کوئی بہت ہی قریبی عزیز فوت ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے عجیب بات ہے، مرنے والا رخصت کے وقت عجیب تحفہ دے گیا، غم دے گیا، خوشی لے گیا۔ اب یہ غم امانت ہے، مانگے بغیر ملتی ہے۔ ہماری آزادی کے 4 تنکوں پر یہ برق سمانی نازل ضرور ہوتی ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ بس یہی تو بے بسی ہے کہ وجوہات اور نتائج سے بے خبر اور باخبر انسان بھی اس سے بے خبر رہتا ہے۔ آخر آنے والے جاتے کیوں ہیں؟ اور اگر جانا ہی ہے تو آنا کیوں ہے؟ انسان کا علم، جدید علم بھی آج کے اخبار کی طرح کل کی خبریں دیتا ہے۔ انسان جسے تازہ سمجھ رہا ہے وہ تو پرانی خبریں ہیں۔ یہ جوان سورج بہت ہی بوڑھا ہے، یہ مہتابی چہرہ صرف دور سے دیکھنے والا ہے، یہ حسین و جمیل جسم، یہ جسیم ستارے بس اپنی نظر کا دھوکہ ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آگاہی بھی فریب آگاہی سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان ایک خاص وقت میں مقرر شدہ لمحے میں پیدا ہوتا ہے، پھر ایک اور مقرر شدہ لمحے میں رخصت ہو جاتا ہے۔ ان 2 نقطوں کے درمیان آزادی کا سفر ہے، امکانات اور حاصل کا سفر ہے۔ 60 سال کی طویل عمر میں 20 سال نیند کے نظر ہو جاتے ہیں۔ مجبوری ہے، بچپن اور بڑھاپا اور بیماری کے ایام نکال دیے جائیں تو انسان کے پاس اپنا کیا رہتا ہے؟ آدھی زندگی بیچ کر باقی کی زندگی کو پالتا ہے۔ دفتروں کی نظر ہونے والی زندگی بک چکی ہے۔ انسان کے پاس اپنے لیے چند سال رہ جاتے ہیں۔ اسی مختصر عرصے میں انسان نے سب کچھ کرنا ہے، بس کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ سفر ختم ہو چلا ہے اور دامن مراد خالی ہے۔ وہ پھر دیکھتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ خود بھی اپنا نہیں تھا۔ اسے بھیجنے والے نے اسے اسی کام کو بھیجا کہ جاؤ اور پھر آ جاؤ۔ وہ اپنے خالی دامن میں رضا کے پھول بھرتا ہے اور پھر پکار اٹھتا ہے، آئیں اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔